عدل کی بات کی جائے تو دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں گے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، آپ کی جلوہ گری سے پہلے اس کائنات میں، اس دور میں کس طرح بربریت کا وہ دور تھا، کس طرح عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا، کس طرح غلاموں پر ظلم کیا جاتا تھا، کس طرح جو امیر ہے وہ غریب پر ظلم کرتا تھا، اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا تھا، اور غریب کے دل و دماغ میں بھی یہ خیال نہ آتا تھا کہ میں کبھی اپنے مالک کے برابر بیٹھ کر اس کے ساتھ بات چیت کروں، میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں۔ جب اسلام آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تو وہ ایسا پیارا دین اس کائنات میں آیا کہ جس نے غریب اور امیر کا فرق مٹا دیا، جس نے یہ فرق ختم کر دیا کہ امیر جو ہے وہ بلند مقام رکھتا ہے اور غریب جو ہے وہ نیچا مقام رکھتا ہے۔ اگر آپ دوسرے مذاہب میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات واضح نظر آئے گی۔ اگر ہندو مذہب کو لے لیں تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ 7 جو ہیں وہ وہاں پر درجے بنائے گئے ہیں، ان میں ایک اول درجے میں آتا ہے اور ایک اس سے نیچے والے میں آتا ہے، اور ایک جو سب سے کمتر ہے جس کو کچھ سمجھا نہیں جاتا، وہ اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو بہتر سمجھ آ جائے گی کہ وہاں پر جو ہے وہ سب سے نیچے والے جو درجے میں ہیں لوگ، وہ کس قدر اپنی گندی زندگی گزار رہے ہیں، اس کی مثال جو ہے وہ آپ کہیں نہیں دیکھیں گے۔ لیکن اگر ہم اسلام میں دیکھیں، اور اسلام نے جس طرح ہمیں ایک فیملی سسٹم بتایا، اسلام نے ہمیں جو ہے وہ ایک سسٹم بتایا کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک مسلمان اگر وہ کوئی غریب ہے، اگر کوئی امیر ہے، وہ دونوں آپس میں برابر ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ امیر جو ہے وہ زیادہ مرتبے والا ہے، غریب جو ہے وہ کم مرتبے والا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے خود اپنے درجہ بندی کر لی، ہم نے خود جو ہے وہ ایک مقام سیٹ کر لیا، ایک لیول سیٹ کر لیا کہ ایک امیر طبقہ ہے جس کو ہم اپر کلاس کہتے ہیں، ایک مڈل طبقہ ہے جس کو ہم مڈل کلاس کہتے ہیں، ایک لوور طبقہ ہے جس کو ہم لوور کلاس کہتے ہیں۔ یہ وہ سارے معاملات ہیں جو سب سے پہلے دین اسلام سے پہلے چلتے آ رہے ہیں۔ جب دین اسلام آیا تو نہ کوئی اپر کلاس رہی، نہ کوئی مڈل کلاس رہی، نہ کوئی لوور کلاس رہی، تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ برابر قرار دیے گئے۔